کہ لڑکے نے پوچھا کہ میرے والد پٹواری ہیں، 7 سال پہلے 45 لاکھ کا مکان انہوں نے شہر میں لیا، ہمارے گاؤں میں بھی مکان تھے، میرے والد نے 2 شادیاں کی، ہم گاؤں میں رہتے ہیں، دوسری بیوی شہر میں رہتی ہے، میرے والد کی اتنی سیلری نہیں کہ وہ یہ سب کچھ بنا لیں، یہ سب پیسے انہوں نے حرام طریقے سے کمائے ہوئے ہیں، اگر پیسے حرام کے ہیں تو میرا سارے کا سارا بدن بھی اس کا مطلب حرام کا پلا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ پھر میری عبادت بھی قبول نہیں ہوگی، حدیث کی روح سے میں انتہائی پریشان ہوں، میری عید کے بعد شادی ہے، اس پر بھی یہی پیسے لگیں گے کیونکہ میں بے روزگار ہوں، میں کیا کروں مرشد محترم، میں کھانا کھاتا ہوں میرے دل پہ یہ خیال آتا ہے کہ میں حرام کھا رہا ہوں۔ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا تھا لیکن میں شرم کے مارے پوچھ نہیں سکا، میں آیا بھی اسی غرض سے تھا، میرے سوال کا جواب دیجیے۔ کوئی نوجوان آیا تھا کوئی مجھ سے ملنے، مجھے نہیں پتا کون ہے، کہتا میں آیا تھا بڑی دور سے، میں نے سوچا میں آپ سے بات کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ میرا تو سارا کچھ حرام کا ہے، میں کس طریقے اپنے باپ کے اس حرام کے مال کا، یا اللہ اس نوجوان کو میرے لیے باعث مغفرت بنا دے اور باعث نجات بنا دے۔ اگر ایک بھی نوجوان میں ایسا چھوڑ گیا جس کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا اور اس کی وجہ سے میری نجات ہو جائے گی۔ مجھے آج اپنے استاد جی کی باتیں یاد آتی، مجھے تو کہا کہ اگر تمہاری وجہ سے کسی ایک آدمی کو راہ ہدایت مل گئی سمجھ لینا تم اللہ کی بارگاہ میں بخش دیے جاؤ۔ یا اللہ میں ایک نہیں کئی لوگوں کو چاہتا ہوں کیا اس بات کا جواب دوں میں، میرے پاس کیا جواب ہے بتائیں آپ، کوئی بندہ مجھے اس سوال کا جواب دے دے، میں اس نوجوان کو کیا کہوں؟ اول اس نوجوان کو بڑی بڑی مبارک ہو کہ اللہ نے اس کو حلال اور حرام کی پہچان کروا دی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی معرفت آ جانا، جس نے اللہ کی پہچان کرنی اس کو حلال اور حرام کی پہچان ہو گئی نا، سمجھ لو اس نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا ہے، اس نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا ہے، اس نے قرآن کی بھی پہچان حاصل کر لی ہے، دین کی اصل جڑ تک وہ بندہ پہنچ گیا، ہتھا ڈال لیا اس نے عروۃ الوثقی۔ عروۃ الوثقی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے نا اس کو کنڈے لگے ہوئے ہیں، کئی فرمایا اللہ کے نبی نے جو اس طرح کر کے کنڈا پکڑ گیا نا عروۃ الوثقی کا اور اللہ کے عرش کو ہلا گیا، وہ فرمایا قیامت کے دن اپنی نجات پا گیا۔ عروۃ الوثقی، کنڈے کو ہاتھ لگانا، کیا سوال کا جواب دیا جا سکتا سوائے اس کے کہ میں یہی کروں کہ تم صبر کر جاؤ، جتنا بچ سکتے ہو بچو۔ مجھے پتا ہے گھروں سے نکال دیے جائیں گے، شادیاں نہیں کریں گے ماں باپ، کہیں گے مہندیاں کرو، ہمایوں کرو، غیر اسلامی ولیمے کرو، غیر اسلامی براتیں لو، جہیز لے کے آنا ہے ہم نے۔ اپنے ماں باپ کو 1-2 دفعہ روکو اور اس کے بعد تم پر فرض صرف اتنا ہے کہ تم اس عورت سے شادی کے 2 بول پڑھوا لو، اپنا ایمان بچاؤ اس وقت، جو سب سے ضروری ہے۔ وہ باپ پر وبال ہوگا جو کچھ ہوگا، وہ باپ پر وبال ہوگا۔ یا اس کو سنا، یا میں نے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھا، سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں 2 گواہیاں حضرت مولانا مولانا مناظر حسن اصلاحی رحمہ مرحوم نے دی، دیوبندیوں کے سب سے بڑے، ان سے کہیں کہ جا کر دیوبندی جو چیختے ہیں نا ان کو کہیں جا کر مولانا مناظر حسن گیلانی سے بڑھ کر بھی کوئی ہوگی گواہی۔ ان کا میں مودودی کے پاس گیا، ایک لیکچرشپ کی جاب لے کے، پروفیسر بنانے کی جاب لے کر کہ میں نے تمہارے لیے حیدرآباد میں عثمانیہ یونیورسٹی میں جاب ڈھونڈ لی ہے، تو وہ جاب نہیں ملتی تھی اس زمانے میں، 2000 روپے کی جاب تھی، بڑی اس وقت کی مہنگی ترین جاب۔ تو مودودی نے کہا نہیں، میں اس نظام کا حصہ نہیں بننا چاہتا جس نظام کے اندر غیر خدا کا قانون چل رہا، میں ادھر نہیں بننا چاہتا، چاہے اسلامیات پڑھانے پر کیوں نہ ہو۔ اور دوسرا، مودودی کا باپ جو تھا وہ بہت نیک تھے لیکن پہلے وکیل تھے، 2 شادیاں تھیں ان کی بھی، یہ دوسری بیوی سے تھے، وہ بھی علی گڑھ کے پڑے ہوئے وکیل تھے، بڑے زبردست قسم کے۔ وہ تو نیکر پہنا ہوا تھا تو ان کے نانا نے دیکھا کہ نیکر پہن کر ککر کھیل ہے، اب تو ننگے ہی ہو گئے نا، تو انہوں نے اسی وقت کہا کہ ہمارا لڑکا اس علی گڑھ یونیورسٹی میں نہیں پڑھے گا، تو مولانا مودودی کے والد کو وہ لے آئے تھے واپس، وہ وکیل بن گئے، وکیل بنے تو اس کے بعد انہوں نے ایک دواخانہ بنا لیا،
اور وہ چھوٹی عمر میں 14 سال کے تھے سید مودودی جب وہ فوت ہو گئے. تو بعد میں جائیداد کا بٹوارا ہوا تو آدھی جائیداد ان کے بھائی کے ہاتھ میں آدھی, تو وہ دکان ان کے ہاتھ میں آئی. تو اس کے اندر آدھی چیزیں جو تھیں سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی, وہ ادویات جیسے دواخانے ہوتے ہیں, دیسی دوائیاں, جڑی بوٹیاں. تو مولانا نے کا پہلے حصہ لے لیا, چند دن دکان پر بیٹھے اور اس کے بعد جا کے اپنے بھائی کے حوالے کر دیا. فرمایا رکھ لو یا صدقہ کر دو, میں اس سے کوئی چیز نہیں لوں گا. کیوں؟ یہ پتہ نہیں ابا جی کی وہ وکالت کے دنوں کی کمائی ہے یا بات کی مجھے اس کے بارے میں, کیونکہ اس وقت ابا ہر طرح کا کیس لے لیتے تھے, پیسے کھاتے تھے, پیتے تھے. اس وقت انہیں ہدایت نہیں نصیب ہوئی تھی. یہ پتہ نہیں اس وقت کے پیسے جوڑے ہوئے ہو نہ ہوں جس سے یہ انہوں نے بنائی, اس لیے انہوں نے اپنے باپ کی جائیداد بھی واپس کر دی. جن کے بدن حلال سے پلے ہوئے ہوں وہ مودودی جیسے ہی بچے بنتے ہیں, مودودی جیسے وہ تفہیمیں لکھتے ہیں. کہاں سے مودودی کو عقل آ گئی تفہیم القرآن لکھنے کی, دینیات لکھنے کی, سود لکھنے کی, پردہ لکھنے کی, لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدلنے کی؟ یہ عقل مودودی کو کہاں سے آئی؟ یہ مودودی کے باپ اور اس کی ماں سے آئی. اس کو باپ اور ماں سے آئی ہے. مولانا مودودی کی ماں انہیں چٹنی سے کئی مہینے روٹی کھلاتی تھی, کہتی تھی گھر میں کوئی چیز نہیں ہے, اور بنے ہوئے چنے رکھے ہوتے تھے, روزانہ 1-2 مٹھیاں کھلا دیتی, اوپر سے پانی پلا دیتی. مولانا چائے کے شوقین تھے تو گھر کے اندر انہوں نے چائے کا پودا لگا لیا, چائے کی پتیوں کا, وہی پتیاں توڑ کے تو پانی میں ملا کے اس کا کہوا پلا دیتی تھی. کہتی یہی چائے ہے, دودھ نہیں ہے. 50 سال کی عمر تک مولانا کی والدہ مولانا کو شدید ڈانٹتی تھی, اور مولانا دونوں ہاتھ اس طرح لے کے اپنی گود میں اپنی ماں کے سامنے اس طرح بیٹھے رہتے تھے. اور وہ اس قدر ڈانٹتی تھی مودودی کو, اور جماعت اسلامی کو کہتی تھی تمہاری وجہ سے میرا منا خراب ہو گیا, اس کے اخلاق میں کمی آئی ہے. کچھ باتیں ایسی بھی کرنے لگ گیا, حالانکہ مولانا نے کیا کرنا تھا. تو ابو الخیر کہتے تھے جس مودودی سے تم اتنا عشق کرتے ہو, میرا اور میری ماں کے 50 سال اس پر لگ گئے اس کو بندے کا پتر بناتے بناتے. بولنا کیسے ہے, بازاری زبان کا لفظ منہ پہ نہیں لے کے آنا. اردو کے اندر بھی وہ لفظ جو دلی کا نہیں استعمال ہوتا تھا, بازار کا تھا, وہ بھی نہیں استعمال کرنے دیتی تھی. گالی تو کجا کی بات ہے. آپ لوگ کہتے ہیں یہ جی مودودی آج وہ اقبال آج وہ فلاڑا آج وہ, آ کہاں سے جائے؟ ابے امیہ تو کنجر اور حرامزادے بنے پھرتے ہیں, جو مرضی کر لیں. ان کو آپ نے حفظ بھی کرایا نا, یہ شیطان حافظ بن جائیں گے جو بچوں کے ساتھ بدفعلیاں کریں گے. یہ وہ باجیاں بن جائیں گی جو ترجمہ قرآن پڑھایا کریں گی, اور اندر انڈی خانہ کھولا ہوگا, وہ باجیاں بن جائیں گی. اگر آپ خود نیک نہیں ہیں, اپنی اولاد کو نیک بنانا چاہتے ہیں, یہ آپ اوپر سے بن جائیں گے, اندر سے وہ چیز نہیں بنے. باقی اس نوجوان سے میں کہوں گا جتنا بچ سکتے بچنا, باقی حساب تیرے باپ پر ہے قیامت کے دن. تو نے یہی ادراک کر لیا بچے, اللہ تجھے تیری مغفرت فرمائے اس دنیا اور آخرت میں, میرے لیے تو ذریعہ باعث نجات ہو. میں قیامت کے دن اللہ پوچھے کاشف کیا لایا, میں کہوں گا یہ ایک لڑکا تھا جو مجھ سے سوال پوچھتا تھا, میں اس کو لے کر آیا. میری طرف نہ دیکھ, اس کی طرف دیکھ, اس سے تو زندگی بدلی, میں تو نہیں بدل سکا اپنی. میں تو اپنی ساری زندگی کی کشمکش اسی چکر میں گزار دی کہ نیک بنوں کہ نہ بنوں, نیک بنوں کہ نہ بنوں. لوگوں نے میری باتیں سن کر زندگیاں بدل لی. میں بڑا مایوس ہو گیا تھا لوگوں سے. میں نے کہا درس بند کر دینا. مولانا مرحوم نے مجھے کہا نہیں, درس نہیں بند کرنے, بتائی جا کوئی وقت آئے گا. حضور پاک نے یہ نصیحت جو انہوں نے مجھے کی, یہ حضرت علی کو کہی تھی. حضرت علی جب جنگ پر جانے لگے, خیبر کے دن نبی پاک نے جھنڈا اور ذوالفقار ہاتھ میں پکڑائی, گھوڑے پہ بیٹھ گئے, ادھر ہی منہ رکھا. جاتے وقت انہوں نے مرشد سے پوچھا اپنے, جتنا بندہ مرضی ذہین ہو, جتنا مرضی شجاع ہو, علی سے بڑھ کر علم والا کوئی نہیں. اونٹنی کا بچہ پرسوں ساتھ اونٹنی کے جا رہا تھا, گلے میں حضرت علی کہتے ہیں میں اس طرح حضور کے ساتھ پھرتا جیسے اونٹنی کا بچہ پھرتا ہے. دین آتا تھا مگر مرشد رکھا ہوا تھا. کہ مرشد کیا حکم ہے؟ فقط جنگ. تلوار علی کے ہاتھ میں خیبر کے دن. رسول اللہ نے فرمایا نہیں علی, جنگ نہیں, پہلے دین کی دعوت. تیری وجہ سے اگر ایک بندہ بھی راہ ہدایت پر آ گیا تو 100 سرخ اونٹوں کی تجارت سے بہتر ہے. اس لیے حضرت علی جب جنگ جاتے تھے پہلے اسلام پیش کرتے, اسلام قبول کرنا مرحب. اس نے کہا وہ نہیں. فرمایا جزیہ دے لے, ہمارے نیچے رہ. کہتا نہیں. ادھر اس سے پھر حضرت علی کو للکار کر کہا کہ میں مرحب ہوں, سارا خیبر مجھے جانتا ہے.
پھر علی مرتضیٰ نے کہا سمتی امی حیدرہ، پھر میں بھی حیدر شیر ہوں. غاسات قلب کریہ المنظرہ، پر ہیبت شیر، دیکھتے ہی لوگوں کا پانی پیتا ہو جائے، وہ ہماری تلوار اڑا کے رکھ دی. علی کی رگوں کے اندر حلال خون تھا، نبی کی حلال تربیت تھی. پراٹھے نہیں علی کھاتا تھا سویرے اٹھ کے دیسی گھی کے، اور ویٹ لفٹنگ نہیں کرتا تھا، اور جا کے وہاں پہ وہ جو کیا ہوتے اسٹیرائڈز والے وہ نہیں لیتا تھا منرلز. علی کے اندر حلال کی قوت تھی. حلال جسے بخشی ہے تو نے نانے جمی، اسے قوت حیدری بھی عطا کر. اقبال نے کہا یا اللہ غریبی دی ہے اور اس کے اندر جو کھا رہا ہے نا، اس بندے کے اندر حیدر جیسی قوت بات دے. پراٹھے کھانے تھے، KFCیاں کھانی تھے جناب، وہاں باٹیاں کھانی تھے، اتنے پیزے چرنے کے لیے جانا، موٹی موٹی اولادیں گٹلے مٹلے بنا بنا کے مار کے رکھ. آج کا ان کو مارا ہوا دوزخ کی آگ سے بچا کے لے جائے گا وہی باپ اچھا. صرف وہ ماں اور وہ باپ اچھے ہیں جو بچے کی آخرت سنوار جائیں. دوزخ سے جو اپنے بچے کو بچا گیا نا، وہ دنیا کا اصل ماں باپ ہے. باقی سب حرامزادے ہی ہیں، وہ کچھ نہیں ہے.